السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، آپ ہماری ویڈیو دور تک دیکھنا۔ داعی میزبان ہوتا ہے کہیں بھی چلا جائے، آپ میزبان ہیں، مہمان نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ٹرین میں، بس میں، جہاں بھی جائیں وہاں بھی آپ وہاں کے لوگوں کو اکرام کریں، راستے میں اکرام کرتے ہوئے جائیں۔ بھائی چاہے ان کے لیے بھی لے آؤ، ان کے لیے بھی لے آؤ، ہاں صاحب بسکٹ دے لیجیے۔ ہماری ٹرینیں ہمارے ساتھ ہمارے وطن کے برادران اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، سب کی رعایت کرنا۔ نہیں جی آپ رک جائیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایسے نماز پڑھیے ٹرین میں کہ کسی کا راستہ نہ رکے، آپ ستھرا رکھیے، سامنے کہیے گزریے، آپ گزریے، ہماری نمازوں کو روک نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹرینوں میں جماعتیں، بسوں میں، ٹرینوں میں بس جماعتیں، اسٹیشنوں پر ہماری جماعتیں وہ مسافروں کو تنگ کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بے اصولی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ معمولی بات ہے، نقصان بہت غیر معمولی ہے، اس لیے وہ تاکید سے گیا۔ آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں نا جماعتیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تعلیم کرنی ہے کیونکہ ہم جماعت والے ہیں، اس لیے آپ یہ والی سیٹ دے دو، ہمیں والی سیٹ دے دو، آپ ادھر چلے جاؤ، ہم ادھر آ جائیں۔ ہر ایک کی سیٹ اس کی اپنی ذاتی سیٹ ہے، آپ کو تو اس کا حق ہی نہیں ہے، نہ شرعن حق ہے، نہ امانتاً، نہ دیانتاً، نہ اخلاقاً، کسی بھی طرح حق نہیں ہے، کسی کی طرح بھی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی سیٹ کو کیا کریں، تبدیل کریں۔ آپ بھی رہیے، بھی رہتے۔ میں کیا بتاؤں تمہیں راز کی بات، ہم تو اس طرح رہنا چاہتے ہیں اس ملک میں کہ تم جماعت میں نکل کے یہ ثابت کرو کہ اس ملک میں ساری اقوام کس طرح رہ سکتی۔ تم اگر جماعت میں نکل کر اس کا اکرام کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ان جماعتوں کے اکرام کرنے سے اس ملک میں امن قائم ہو جائے۔ میں تو بہت آگے کی سوچتا ہوں، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم جماعت ہیں، آپ ایسا آپ ادھر ہو جائیے، ہم ادھر ہو جائیں گے۔ بہت اس بارے میں بڑی شکایت ہے ساتھیوں سے۔ جب جماعت کیا جماعت، آپ جماعت ٹرین میں تعلیم کرنا کوئی اصول نہیں ہے، تعلیم کرنی نہیں چاہیے بلکہ ٹرین میں۔ بھائی تعلیم کا وقت ہو گیا، تعلیم کرو نہیں، آپ ٹرین میں ہیں، ٹرین اس طرح تھوڑی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم حلقہ لگا کے ہوتی ہے۔ آپ یہاں کہاں حلقہ لگائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیے، میں ادھر بیٹھ جاؤں تاکہ ہم تعلیم کر لیں۔ کیسی تعلیم؟ کس نے کہا آپ سے ٹرین میں تعلیم کرنے کو؟ تعلیم کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، صرف آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ آپس میں نماز کا مذاکرہ کر لیں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں، یہ تعلیم۔ آپ کو حدیث یاد ہے، آپ حدیث سنا دیں برابر والے، یہ بھی تعلیم ہے۔ یہ کس نے کہا کتاب ہو اور حلقہ ہو تو تعلیم ہوگی؟ ہاں وہ کتابی تعلیم وہاں ہوگی جہاں اس کا موقع ہے، لیکن آپ ٹرین میں کہیں بھی تعلیم کرنی ہے، آپ ذرا ہماری سیٹ تبدیل کر لیجیے، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ہم ادھر بیٹھ جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ شرعن، نہ عقلاً، نہ دیانتاً، نہ اخلاقاً، بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس طرح انشاءاللہ ہمیں ٹرینوں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ٹرین میں اوابین اور ٹرین میں تہجد اور ٹرین میں سنتیں چھوڑ دینا، سنتیں سفر میں اگر آپ سواری پر ہیں تو اگر موقع نہیں ہے نفل کا تو چھوڑ دیجیے نا، سنتیں بہت مختصر پڑھیں، وہ بھی صرف فجر کی 2 سنت، وہ بھی صرف فجر کی 2 سنت، باقی سنتیں سفر میں چھوڑنا خود سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے سنگنیت باندھ لی ہے، وہ بیچارہ مسافر سامان سر پہ لیے کھڑا ہوا ہے، عورتیں بچے رو رہے ہیں، ادھر آپ کی سنتیں چل رہی ہیں۔ ہاں بات ہوتی ہے نا بڑے متقی، موقع دیکھو نا، میری نماز سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کی نماز حقوق العباد کو ضائع کر رہی ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا نماز چھوڑ دو، نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، مگر بہت مختصر،
سورہ فلق سورہ ناس فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے سفر میں. میں نے ایک ملک میں پتہ نہیں کہاں تھے, آسٹریلیا میں تھے, آسٹریلیا کی جماعت تھی ہماری پوری, تقریباً 70-80 آدمی ہوں گے جماعت, پورا جہاز اپنا ہی تھا. نماز پڑھائی میں نے فجر کی ایئرپورٹ پر, اگلا جہاز شاید 2-3 گھنٹے کے بعد تھا. جلدی میں نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی, رکوع سجدہ اطمینان سے کیا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اسلام. ایک صاحب بیچارے بے عقل وہ بول پڑے, کہنے لگے بھی تو جہاز اڑنے میں 4 گھنٹے باقی ہیں اگلے جہاز میں, آپ نے سورہ سورہ ناس کیوں پڑھی؟ آپ تو جمعہ کے دن سورہ دار پڑھتے. میں نے کہا سورہ دار پڑھنے کی جگہ ہے ایئرپورٹ پر. اناڑی میں نے شریعت کے سنت کے مطابق نماز پڑھی. آج جمعہ تھا سورہ دار پڑھ لے. کیوں آپ نے محلے کی مسجد میں سورہ دار پڑھتے؟ ایئرپورٹ پر ہے, مسافر آ رہے جا رہے, بھاگا دوڑی کی جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑی کام کی بات ہے. اسٹیشنوں پر بھی آپ اس کا اہتمام کریں. جہاں ٹرین رک رہی ہے وہاں نماز نیچے اتر کر پڑھنی چاہیے. ٹرین میں نماز پڑھنا انتہائی مجبوری کے درجے میں. اس طرح اس کا اہتمام کریں. ٹرین کا پانی سب کے لیے, ٹرین کا پانی سب کے لیے. ہم جا رہے تھے ٹرین میں سفر میں, اسٹیشن میں انتظار کر رہے تھے, ٹرین آ جائے ٹرین آ جائے. ٹرین کا انتظار ہو رہا تھا. وہ عجیب قصہ ہے, سنو موضوع ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سنجے کا تقاضا اور انشاءاللہ جب ٹرین آ جائے کر لیں. ٹرین آنے لگا, ابھی لگی نہیں تھی پلیٹ فارم پر, ٹرین لگی نہیں. ایک ٹرین پہلے سے کھڑی ہوئی تھی. سنو کس عجیب احتیاط کیا ہوتی تھی بڑوں. ایک ٹرین پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اسٹیشن میں. گئی چلیے سنجا کر یہ ٹرین کر دی. حضرت نے فرمایا ہم نے اس ٹرین کا ٹکٹ لیا ہے جو بعد میں آئے گی, اس کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں. یہاں تو آپ کو بعض ایسے جاہل ملیں گے, جی ہاں, جو کسی طرح چالاکی سے بغیر ٹکٹ کے بھی سفر کر لیں گے. جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹکٹ چیک نہیں ہوا یا آپ نے بغیر ٹکٹ کے آپ نے سفر کیا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے پیسے کا ٹکٹ خرید کر پھاڑ کر پھینکیں تاکہ آپ حکومت کے اکاؤنٹ میں, حکومت کے نظام میں اپنے ٹکٹ کے پیسے داخل کریں, ورنہ آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں. خانے کے ہاں میں کوئی بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے تو آپ نے چوری کی ہے. حکومت کے نظام میں آپ نے چوری کی. اس چوری کا آپ کو گناہ ملے گا. چوری کا آپ کو گناہ ملے گا. جی سرکاری میں ضرورت پڑی ہے. آپ کون بول رہی ہو؟ یہ ہمارے لیے یہ سارے اصول ہیں کہ ہمارے جماعت سے اور ہمارے کام سے حکومت کے کسی نظام کی خلاف ورزی نہ ہو. کنفرم ٹکٹ ہم ٹی ٹی سے بات کر لیں گے, ہم ٹی ٹی کو ہی دے دیں گے. انہیں پتہ چلے جماعت والے سے یہ بے اصولی نہیں کریں گے. فرماتے تھے تمہارے ان شعبوں میں اصول کا اہتمام کرنا, تمہارے کام کی طرف سے اوپر تک سب مطمئن ہو جائے. کیا یہ جماعت ایسی ہے کہ ہمارے قانون خلاف ورزی نہیں کرتی.
اس لیے جہاں گروپ بنائے جماعت وہاں پہنچے. اب کام ہے کہ ہماری ابتدا سب سے پہلے بستی میں داخل سے پہلے دعا مانگ لی جائے. یہ ابی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنی قوم کی محبت اللہ سے اپنے لیے اور اپنی محبت قوم کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی ہمارے دل میں ڈال دے, ہماری محبت ان کے دل میں ڈال دے, تاکہ ہم یہاں کام کر سکیں. حبیبنا الی اہلہا وحبیب صالح علیہا الینا, دونوں کی محبت مانگنا سنت ہے بستی میں داخل ہونے سے پہلے. اپنی محبت بستی والوں کے لیے, بستی والے کی محبت اپنے لیے, تاکہ دونوں میں محبت ہو تو پھر کام ہو سکے. اس طرح بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لی جائے. پھر مسجد سے ابتدا ہو, بستی میں داخل ہو سنت کے مطابق. اگر مکروہ وقت نہیں ہے, پہلے سامان خریدنے سے ایک طرف لگا دو. اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے. کسی گھر میں داخل ہوں آپ اور سلام کیے بغیر آ کر بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں جاہل اور کتنا بد اخلاق آدمی ہے, گھر میں آئے ہمارے سلام کیے بغیر بیٹھ گئے. آپ اسے گھر میں جائیں سلام کیے بغیر بیٹھ جائیں, کیسے برا لگے گا آپ کو؟ ایسے ہی اللہ کے گھر میں آ کر پہلے تحیہ ہے کہ اللہ کے کو پہلے تحیہ پیش کرو, یعنی 2 رکعت تحیۃ المسجد رکھ. پھر ساتھیوں کو خوب فکر مند کر کے متوجہ کر کے مشورے کے لیے جمع. امام صاحب, مؤذن صاحب, اس مسجد کے مقتدی, اس مسجد کا خادم, اس مسجد کے اگر متولی صاحب ہیں, اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے پرانے حضرات ہیں, انہیں سب کو مشورے میں شریک کرو. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ جاتی مشورہ کر لیں گے. ابھی حالانکہ نماز میں 10 منٹ باقی ہے, عصر کی نماز سے پہلے جماعت پہنچ گئی مسجد میں, آپ کیجیے مشورہ کر دو. آپ کیجیے کیا مشورہ, جن کو تمہیں ساتھ لے کر کام کرنا ہے, نہ تمہارے پاس رہبر, نہ تمہارے پاس اس علاقے کے پرانے کام کرنے والے جو تمہیں یہاں کے حالات بتائیں. بہت اہم بات ہے. آپ کو علاقے کے لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کرنا. آپ چند باتیں آپ سوچ لیں کہ بھائی کھانا یہ دونوں بنا لیں تاکہ محلے والے کھانے کی پیشکش نہ کریں, اور یہ 2 ساتھی خدمت کے لیے طے کر دو تاکہ اپنا کھانا کا نظام بنا لیں. کوئی بھی محلے کے لوگ آ کر یہ کہیں جی کھانا کہ ہمارا کھانا تیار ہوگا, لیکن مشورہ جو کرو گے وہ تو محلے والوں کو ساتھ لے کر کرنا ہوگا. آپ ہمیں بتائیے یہاں لوگ فارغ کب ملتے ہیں, یہاں آپ ہمیں بتائیے ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں چارواں لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں, کون کون ہیں, کہاں کہاں ہیں. یہ ساری رہبری آپ کو مقامی لوگوں سے ملتی ہے. اس طرح ساتھ لے کر مشورہ امیر صاحب کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں, مقامی لوگوں سے بھی رائے لیں, اپنے مشورے میں ہر ایک سے رائے لیں. مشورے میں کسی کی رائے کا انکار نہ کرے, کسی کی رائے کو حقیر نہ سمجھے. بھائی آپ کی رائے بہت اچھی ہے لیکن ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے, نہیں آپ کی رائے غلط ہے, آپ نہ بولا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق سے پوچھ رہے آپ کی کیا رائے. منافق دیا دشمن آپ کا بھی آپ کے دین کا بھی. عبداللہ بن ابی بن سلول سے کبھی تمہاری کیا رائے, آپ بھی رائے دیں, وہ بھی رائے دے رہا منافق. اس طرح ہمیں چاہیے مشورے میں ساتھیوں سے رائے لیں, اور کسی کی رائے انتہائی غلط ہے اور انتہائی نامناسب ہے اس کو بھی یہ نہ کہ آپ کی رائے صحیح نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کی رائے دی, اللہ کو رائے خیر دے. دیکھیے ایک رائے یہ بھی ہے, مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کر لیا جائے, یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ نہیں میں یوں کہہ رہا ہوں, ایسا کر لیا جائے. دیکھیں فیصلہ تھوپا نہیں جاتا بلکہ فیصلہ ساتھیوں کو قبول کرایا جاتا ہے. آپ شادی کرتے ہیں نا بچی کی, کیا خیال ہے آپ کا اگر ہمارے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی, قبول کرانا نا, قبول تو قبول کہتے. اگر آپ نے ہماری لڑکی کی شادی کر دی کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے, بتائیے لڑکی دے گا مثال کیا کتنی آسان ہے. کیوں بھائی دھمکی دیتے, کوئی آدمی پیغام میں دھمکی دیتا ہے کیا کسی کو, کیا کرانا ہے, لڑکی قبول کرانی ہے لڑکے والوں کو, یہ لڑکا قبول کرانا لڑکی والوں کو. کتنی محبت سے کتنے پیار سے اگر مگر لگا کے
اسی طرح امیر کو چاہیے ساتھی کر دیا جائے، یہ ہمیشہ ٹھیک ہے۔ اس طرح پیار محبت سے مشورہ پھیرا پھیر کر مقامی لوگوں کے ساتھ پورے بستی میں کام کی ترتیب قائم۔ لوگ کب فارغ ملیں گے اپنے گھروں کو؟ لوگوں کی کیا مشغولی رہتی ہے یہاں؟ کوئی کاشتکار بھی ہے، تاجر بھی ہے، دیکھیے فلاں وقت اگر آپ گشت کریں ہوں گی تو لوگ فارغ ملیں گے اپنے گھروں کو، یہ بہترین موقع ہے گشت۔ ایسے وقت میں گشت کو فارغ کیا جائے انہیں گشت کے لیے جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں فارغ ملیں گے۔ لیکن کوئی اس بات نہیں کرے کہ جن کو آپ دعوت دیں انہیں مسجد میں لائیں، یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں۔ عمومی گشت، ہر مسلمان سے ملاقات، ہر فرد سے ملاقات، ہر مسلمان کے پاس جانا، اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ بھئی ہماری یہ محنت مسلمان کو مسلمان بنانے کی، مسلمان کو فرائض پر لانے کی، مسلمان کو ہماری محنت کا خلاصہ، ہماری محنت کا دائرہ، ہماری محنت کا اصل میدان مسلمان کو اللہ کے فرائض پر لانا۔